بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے۔ اس دن حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ زندہ لوگوں کے اعمال کو ان کے آباء اور ان کی امہات یعنی ان کی ماؤں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں جو فوت ہو چکی ہیں۔ جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں، اور فرمایا جمعۃ المبارک کے دن کو ان کے جو آباء ہیں یعنی باپ دادا ماں دادی یعنی جو آباء ہیں بڑے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، فرمایا ان کے سامنے فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں کہ تمہاری اولاد یہ اعمال کر رہی ہے۔ فرمایا اچھے اعمال دیکھ کر باپ دادا ماں دادی یہ بڑے آباء جو ہیں، حدیث میں آباء ہے یعنی باپ دادا ماں دادی اس طرح کے بڑے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے جب نیک اعمال پیش کرتے ہیں فرشتے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال پیش کریں تو فرمایا ان کو تکلیف ہوتی، پریشان ہوتے ہیں۔ آگے لفظ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تؤذوا موتاکم، اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ یعنی وہ تمہارے اعمال جب برے دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اپنے مرے ہوئے لوگوں کو یعنی باپ دادا ماں دادی جو بڑے ہیں ان کو تکلیف نہ دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور یہ عمل فرمایا جمعہ کے دن کو، جمعۃ المبارک کو فرشتے جو ہیں پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو لوگوں کے آداب کو سکھایا ہے، ہر ایک کے مقام کو بیان فرمایا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی آداب کو سکھایا ہے۔ جیسے ایک آدمی قبر کے اوپر جو ہے اپنی کونی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو۔ قبر کا بھی احترام بتایا جیسے مسلمان کا احترام بتایا ہے، مسلمان کی قبر کا بھی احترام بتایا ہے۔ تو اس لیے آدمی توبہ کر لے، اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، یا کچھ نہ کچھ اصالہ ثواب بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو جب کوئی دعا کرتا ہے، اصالہ ثواب کرتا ہے، یعنی وہ مال خرچ کر کے کوئی بدنی عبادت کر کے دعا کر کے، جب وہ فوت شدہ لوگ ہیں ان کو جب وہ اصالہ ثواب کرتا ہے، دعا ان کے لیے کرتا ہے، تو ایسے جیسے کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے اس طرح ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو بجائے ان کو تحفہ بھیجنے کے آدمی تکلیف پہنچائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ غلطی ہو گئی تو بھائی توبہ ہے، استغفار ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ بلکہ بعض توقعات کو یعنی عالم رویا میں لوگوں کو دکھایا گیا ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بہت ساری حدیث اس پہ گواہ ہے، لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں
عالم رویا یعنی خواب کے اندر اللہ پاک نے بعض لوگوں کو دکھایا ہے کہ ان کو بشارتیں ملی ہیں۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ قندھار کا ایک آدمی تھا، وہ بیمار ہو گیا اور اس نے بڑا علاج کیا، لیکن علاج کرنے کے باوجود اس کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی، بیماری بڑھتی گئی۔ اس نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو ہر جمعے کو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کروں گا۔ یہ اس نے منت مان لی۔ جب منت مانی تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی، تو وہ ہر جمعے کو صدقہ کرتا تھا اپنے والدین کی طرف سے، ہر جمعہ کو صدقہ کرتا۔ ایک جمعہ ایسا آیا کہ مزدور آدمی تھا، غریب تھا، پاس کچھ نہیں تھا، سوچا آج کیا صدقہ کروں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو ایک عالم دین بزرگ ان کے پاس گئے، حضرت میں نے یہ منت مانی ہوئی ہے، تو میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیا ایصال ثواب کروں، مالی صدقہ کی نیت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر تربوز کے چھلکے پڑے ہیں، ہلوانیاں دیکھو پڑ پے نہیں، فرمایا وہاں پہ تربوز کے چھلکے پڑے ہیں، ان کو صاف کرو اور ان کو فلاں جگہ پہ گدے ہیں ان کو کھلا دو اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دو۔ بھئی ہر ذی روح کو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ ذی روح سے سمجھتے ہیں ہر جاندار چیز جو ہے۔ حدیث میں تو کتے کے بارے میں ہے، درندہ کے بارے میں، یہ تو گدھا ہے، کام آنے والا ہے۔ تو بہرحال اس نے ایسے کیا، رات کو خواب میں سویا تو والدین کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹے جو تو نے وہ تربوزوں کا ثواب بھیجا تھا ہمیں، وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ بعد میں بھی آنے والے لوگوں کو یہ کبھی کبھی اللہ مبشرات یہ خواب دکھا کر ہمارے جیسے کمزوروں کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں، شوق دلا دیتے ہیں، ورنہ قرآن و سنت میں جو آ گیا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔